یہ بات عیاں ہے کہ عورتوں کو اپنی زندگی میں کئی قسم کی مشکلات اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں جسمانی اور ذہنی تشدد بھی شامل ہیں، اور ان کو انصاف اور اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے بہت زیادہ مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ سارے ظلم کا آغاز ان کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ان کے اپنے حقوق سے لا علمی اور ظلم کو سہتے رہنا ہے۔ اب میں دعوت دوں گی نیلم حسین کو، جو ویمن ایکشن فورم کی ممبر ہیں اور جو سمورگ کی ایکس کوآرڈینیٹر ہیں، ایگزیکٹو کوآرڈینیٹر ہیں۔ وہ کینیٹ کالج میں 1974 سے لے کر 1995 تک لیکچرار تھی انگلش لٹریچر کی، اور اب LGS میں پڑھاتی ہیں انگلش لٹریچر A لیولز کو، اور وہ ویمن اگینسٹ وائلنس اگینسٹ سنگل ویمن پہ بات کریں گی۔ مجھے ایسا مضمون دیا بنی نے کہ جس کے بارے میں جب میں سوچنے لگی، آواز آ رہی؟ جب میں سوچنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ جس چیز پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے اردو اور پنجابی میں کوئی لفظ نہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ سندھی میں یا بلوچی میں یا سرائکی میں ہے یا نہیں۔ یہ لفظ ہے سنگل وومن۔ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تنہا عورت کا کچھ اور مطلب بنتا ہے، اکیلی عورت کا کچھ اور مطلب بنتا ہے، پر سنگل وومن کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہماری زبان میں۔ سنگل وومن سے وہ مطلب مراد کہ جس عورت کی شادی نہ ہوئی ہو، یا جو بیوہ ہو، یا جو طلاق شدہ ہو، جو کہ کسی مرد پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی، پر جو سنگل وومن کی حیثیت ہے یا جو ایکچوئل اس کا سٹیٹس ہے، اس کی ڈپینڈنسی تو بہت لیولز پہ چلتی ہے۔ عورت ویسے ہی ایک، جب ہم عورت کی پہچان یا شناخت کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی مرد کے حوالے سے کرتے ہیں، اس کے رول یا کردار کے حوالے سے، کہ یا وہ ماں ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے، یہی 2-3 رول ہیں۔ جتنے بھی رول ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اس کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پہ اور ایک پیڑھی کو چلانے کی صلاحیت پہ۔ اگر کچھ اور اس میں ہے تو اس کو ہم کبھی اتنی امپورٹنس نہیں دیتے۔ جب ہم عورت کو ہی اس ضمن میں دیکھتے ہیں تو جو سنگل وومن ہے، جس نے شادی نہیں کی ہے، یا جو بیوہ ہے، یا جو طلاق شدہ ہے، وہ کہیں ہم اس کو باہر نکال دیتے ہیں، مارجنز پہ کر دیتے ہیں، بالکل کناروں پہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، یہ ایک سوچ کی بات ہے جو ہم یوں کرتے ہیں۔ پر اگر ہم حقیقت کو دیکھیں تو بہت عورتیں ہیں پاکستان میں جنہوں نے شادی نہیں کی، جو کہ کما رہی ہیں، جو اپنے خاندانوں کو پال رہی ہیں، یا جو طلاق شدہ ہیں اور اپنے بچوں کو پال رہی ہیں اور اپنا بھی گزارا کر رہی ہیں، یا جو بیوہ ہو گئی ہیں اور وہ بھی اپنے سہارے جی رہی ہیں۔ پر ان کو ہم کوئی سٹیٹس نہیں دیتے اپنے معاشرے میں، اپنی سوچ میں۔ اور یہی ایک بہت بنیادی تشدد ہے کہ آپ ایک انسان کو کوئی اس کی شناخت یا دیتے نہیں، یا اس طرح دیتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ آپ جب پراپرٹی کی بات کرتے ہیں تو اگر ایک عورت کی شادی نہیں ہوئی تو اکثر اس کی پراپرٹی اس کے بھائیوں کے پاس رہتی ہے اور وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ رہتی ہے۔ اس کا اس گھر میں سٹیٹس ایک عجیب سا ہوتا ہے، نہ وہ نوکر ہوتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ کہیں کونوں کناروں میں پڑی رہتی ہے۔ اگر ماسی یا پھپھی ہے تو اپنے بھائیوں کے بچوں کو پال لیتی ہے، ایک مفتایا بن جاتی ہے، گھر کے کام میں مدد کر دیتی ہے۔ پر جہاں کہیں شمولیت کی بات ہو تو اس کا کہیں وہ کھو جاتی ہے اس کی ذات۔ اگر کوئی دعوت نامہ آئے گا تو اس میں اس کا نام نہیں آئے گا، اگر سینسس ہوگا تو پتہ نہیں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، شاید اس کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ نہ وہ کسی کی بیوی ہے، نہ وہ کسی کی ماں ہے، تو پھر وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اور یہ وہ سٹیج شروع ہوتی ہے جب وہ معاشرے کے مطابق اس سٹیج سے گزر جاتی ہے جب کہ اس کی شادی نارملی ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد کہیں وہ فالتو عورت بن جاتی ہے، اور فالتو عورت بننے کے
میں بھی بہت تشدد جڑے ہوئے ہیں, بہت لیولز کے تشدد. ایک تو یہی ہے کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرتا, اس کی شناخت کوئی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ گھر میں اس کا سٹیٹس کوئی نہیں ہے. اگر وہ کام کو جاتی ہے تو وہاں بھی اس کو ذرا سی مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, اس میں کیا نقص ہے, اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی, کیا یہ بدصورت ہے, کیا یہ اس کا کیریکٹر نہیں ٹھیک. یہ جو کہا جاتا ہے اس کو یہ مرد کے حوالے سے کبھی نہیں کہا جاتا. اگر ایک آدمی کی شادی نہیں ہے تو نہیں ہے, وہ تو بلکہ بڑا اٹریکٹیو آدمی ہو جاتا ہے, ایک اس کی ویلیو آ جاتی ہے کہ, اور پھر کہیں تھوڑی سی حسرت سے بھی لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ دیکھو کوئی ذمہ داری نہیں, آزاد پنچھی کی طرح پھرتا ہے. پر عورت کے ساتھ اگر ہم لفظ آزاد جوڑتے ہیں تو ہم اس کو آوارہ عورت کے ساتھ اس کا نام جڑ جاتا ہے. سو نہ وہ فری ہے, نہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور اگر وہ کما رہی ہے اور اپنے خاندان کو سپورٹ کر رہی ہے تو پھر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ ہماری اسٹیٹسٹکس میں بھی آتا ہے, جب یہ سنگل ہاؤس ہولڈ, سنگل ویمن ہیڈڈ ہاؤس ہولڈز کی بات ہوتی ہے تو اس کا ذکر نہیں آتا. حالانکہ ہمارے بہت سے گھر ہیں جہاں کی کمانے والی عورت ہوتی ہے, یا وہ غیر شادی شدہ ہوتی ہے, یا بیوہ ہوتی ہے, یا طلاق شدہ ہوتی ہے, پر اس کا نام نہیں آتا. میں ایک مثال دوں گی. ہماری ایک دوست ہیں جو طلاق شدہ ہیں, اور ان کا اتنا سا بیٹا تھا, کما رہی تھی, پال رہی تھی, پر جب دودھ والا بل دیتا تھا تو وہ شاکر حسین کے نام سے بل آتا تھا, کیونکہ شاکر حسین تو مرد تھا, حالانکہ وہ کوئی 4 سال کا مرد تھا, نہ کما رہا تھا, نہ کچھ کر رہا تھا, پر اس کی ماں کا ذکر دودھ والا بھی کہیں وہ اس کو اریز کر دیتا تھا اپنے رجسٹر میں سے, اپنی سوچ کے رجسٹر میں سے. تو یہ ایک بہت بڑا تشدد ہے, اور یہ تشدد ہماری سوچ سے شروع ہوتا ہے, پدرسری نظام کے حوالوں سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ پدرسری نظام میں ہم عورت کا رول جو دیکھتے ہیں, کردار دیکھتے ہیں, وہ یا ریپروڈکٹیو ہوتا ہے کہ وہ بچے پیدا کرے, یا وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے جو وہ گھر میں کام کاج کرتی ہے, یا کھیت میں کام کاج کرتی ہے, یا دفتر میں کام کاج کرتی ہے, پر جس کی گنتی نہیں ہوتی. کیونکہ پھر ہماری سوچ کے حوالے سے ہی کمانے والا تو مرد ہوتا ہے, عورت نہیں کماتی. تو اگر شادی شدہ عورت کمانے بھی لگ جائے یا کچھ کرنے لگ جائے, کہیں تھوڑی سی اس میں قبولیت ہوتی ہے, کچھ رسپیکٹیبلٹی آ جاتی ہے کہ بھائی مدد کر رہی ہے, میاں کا ہاتھ بٹا رہی ہے. پر جو سنگل عورت ہے اس کی گنتی ہی نہیں ہوتی, وہ کسی شمار میں نہیں ہوتی, اور اس کو بلکہ ایک وہ ولنریبلٹی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ سڑک پہ جاتی ہے, دفتر میں جاتی ہے, کام کی جگہ پہ جاتی ہے, تو جو اس کے کولیگز ہیں, جو اس کے ساتھی ہیں کام کرنے والے, وہ کہیں دیکھتے ہیں اچھا میاں تو اس کا ہے نہیں, اس کو تو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں, یہ کوئی نہیں سوچتا کہ وہ اپنے آپ کو شاید پروٹیکٹ خود بھی کر سکتی ہے. پر کہیں یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ تو اب اویلیبل ہے, میاں ہے نہیں, خالی پھر رہی ہے, شاید مری جا رہی ہے شادی کرنے کے لیے, تو چلو شادی تو نہیں کریں گے پر تھوڑا سا چکر چلا سکتے ہیں. تو یہ پھر ایک ورک پلیس میں خاص طور پہ جنسی تشدد کا شکار سنگل عورت میرے خیال میں ایک شادی شدہ عورت سے زیادہ بن جاتی ہے. دونوں ہوتی ہیں, میں نہیں کہتی کہ شادی شدہ عورت کے پہ نہیں ہوتا تشدد, پر ایک سنگل عورت زیادہ ولنریبل ہوتی ہے. جہاں تک گھر میں تعلق ہے, گھر کی تو میں نے یہی بات کی کہ اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اس کی کمائی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, پر اس کو کوئی سٹیٹس بہت ادھورا سا ملتا ہے, کوئی پرچھائی سی ہوتی ہے. جب ضرورت ہوئی اس کو آپ نے نکال لیا, جب نہ ضرورت ہوئی تو آپ اس کو بھول گئے. اگر یہی سٹیٹس ہم اس عورت کے حوالے سے دیکھیں جو ہمارے دیہات میں ہے اور جس کی شادی نہیں ہو رہی, یا جو بیوہ ہو گئی ہے, ہندوؤں نے تو خیر اس کو مسئلہ حل کر لیا کہ وہ پہلے کہتے تھے جی ستی ہی کر دو, اور ستی کا بھی ایک اس کی ایک سیاست تھی. غریب عورت ستی نہیں ہوتی تھی, لو کاسٹ عورت نہیں, یہ براہمن عورتوں میں تھا, جہاں جائیداد کے مسئلے تھے, جہاں اس کے سٹیٹس کے مسئلے تھے, کہیں وہ پریشانی ہو جاتی تھی کہ اگر جوان عورت ہے, بیوہ ہو گئی ہے, اب اس کا کیا بنے گا, یہ حصہ نہ مانگے, یہ کھائے گی کیا. سو اس پہ کیا کیا روک ٹوک لگائی گئی کہ ایک وہ کپڑا سفید پہنے, اس کے بال مونڈ دو اگر وہ ستی نہیں ہوتی, اور وہ کھانا بھی اس کا جو بچا کھچا خاندان کا ہوتا تھا اس میں سے وہ لے لے, یا اپنا الگ پکائے جس میں کوئی خاص مزے کی چیز نہ ہو, بس زندگی کو وہ چلتے رہنے کے قابل لائق ہی ہو.
پر ہم اور یہ ایک پھر وہی پدرسری نظام کے ارینجمنٹس ہیں، پیٹرنز ہیں، اکنامکس ہیں کہ آپ کس کو پروڈکٹیو سمجھتے ہیں، کس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ جڑا ہوا ہے اس سوچ سے جو کہ عورت کو ایک جائیداد کی طرح سوچتی ہے. اب کیونکہ ذرا سا میں پیچھے جاؤں گی، میں سمٹمز کی بات کر رہی ہوں، پر کہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے یہ سوچ نکل رہی ہے. یہ سوچ نکل رہی ہے پدرسری نظام سے، جس میں کہ بہت ضروری ہے کہ عورت کی ریپروڈکٹیو کیپیسٹیز پہ بھی مرد کا کنٹرول ہو اور اس کی پروڈکٹیوٹی پہ بھی ہو. کیوں؟ اور اس لیے اس کا اسٹیٹس ایز پراپرٹی بنایا گیا ہے. ریپروڈکٹیو کنٹرول کیوں؟ کیونکہ بچے پیدا کرتی ہے، وہ لیبر ہے، وہ بہت قیمتی چیز ہے، تو اس پہ بھی مرد کا کنٹرول ہو. دوسرا کہیں آ جاتا ہے نام کی بات، ورثے کی بات. کیونکہ مرد بچہ پیدا خود نہیں کرتا، اور اب ڈی این اے ٹیسٹ آنے لگے، اور اب بھی کتنوں کو ان تک رسائی ہے یا نہیں. جہاں تک بچے کی ولدیت کا تعلق ہے، وہ تو ایک ماں کی زبان کی بات ہی ہے نا. کوئی پتہ نہیں، کوئی اس کا پروف نہیں ہوتا کہ وہ کس کا بیٹا ہے. اس کا کنٹرول بہت ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک رشتہ جو کہ اونچ نیچ کی بنیاد پہ بنا ہو، اگر تو ایک ایکول رشتہ ہو پھر تو شک کی بات نہیں آتی. پر جہاں آپ نے اگلے کو کمتر دکھایا ہو تو وہ پھر آپ اس کو کنٹرول کرنے کے بھی طریقے سوچتے ہیں. وہاں شک آتا ہے، وہاں تشدد آتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے قتل ہوتے ہیں شک کے نام پہ. اس میں شادی شدہ عورت بھی آتی ہے، اس میں خاص طور پہ سنگل وومن آ جاتی ہے، کیونکہ اس نے ریپروڈیوس تو نہیں کرنا ہوتا، پر کہیں وہ ایک سمبل بھی بن گئی ہے، ایک علامت بن گئی ہے مرد کی عزت کی. مرد خود جو مرضی کرتا پھرے، پر اس عورت کی وہ نہ شادی ہونے دے گا. خاص طور پہ ہماری جو ذمہ دار سید خاندان ہے، وہ تو اپنی ناک کا مسئلہ بھی بنا لیتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں تو اس کو بٹھا چھوڑو، قرآن سے شادی کر چھوڑو. نہیں، قرآن سے شادی نہیں کرنی تو ویسے ہی وہ حویلیوں میں کہیں ٹکرے مارتی پھرے. میرا اپنا پرسنل تو کوئی اتنا اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ ہی میں نے اتنا زیادہ دیکھا ہے، پر میں سوچ سکتی ہوں کہ ان بند حویلیوں میں کس قسم کا زہر ان عورتوں میں پیدا ہوتا ہوگا، کس قسم کی فرسٹریشن ہوتی ہوگی، اور کس قسم کی ایک ضائع جاتی ہے ایک انسان کی صلاحیتیں، کیپیسٹیز، خواب، امنگ. ہم جو یہاں مل کے یہی بات کر رہے ہیں نا کہ کس طرح جو کہ لوگ پسماندہ ہیں، جو کہ لوگ جن کو پوچھتا کوئی نہیں، جن کے پاس اقتدار نہیں، کس طرح ان کی زندگیاں رل جاتی ہیں. تو ان میں اگر آپ ایک سنگل عورت کا سٹیٹس دیکھیں تو وہ تو جب اگر کچھ کرتی ہے تو پھر بدنامی کھاتی ہے یا اس کو اکنالج نہیں ہوتا، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر وہ ضائع ہو جاتی ہے زندگی. اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا وائلنس ہے. مجھے بنی کہہ رہی ہے کہ بند کرو، مجھے کہا جا رہا ہے کہ اب ٹائم ہو گیا ہے، تو میں یہاں رکتی ہوں. اس ایشو میں بہت سوال اٹھتے ہیں، اور میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو آپ کو پتہ نہ ہو، کوئی نئی بات نہیں ہے، پر شاید مقصد اس کا یہی ہے کہ تھوڑی سی ایک دفعہ یاد دہانی ہو جائے کہ یہ بھی ایک ایشو ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور اس تشدد کو ختم کرنے کے لیے پہلا قدم اور بہت جو بیسک قدم ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور چیزیں ہونا ہو. تھینک یو.